पानी नाक तक पहुंच चुका है। हम माने या ना माने, लेकिन हकीकत यही है। मरी में 7 और 8 जनवरी की दरमियानी रात स्टेट और माशरा दोनों फेल हो गए थे। आप रियासत की हालत देखिए। महकमा मौसमियात ने 5 जनवरी को मरी से मालम जब्बा तक शदीद बर्फबारी की पेशगोई भी कर दी थी और ये वार्निंग भी दे दी थी 9 जनवरी तक तमाम राब्ता सड़कें बंद रह सकती हैं। सयाहों को भी एहतियात का मशवरा दिया गया था, लेकिन किसी सरकारी महकमे ने सरकारी महकमे की रिपोर्ट को सीरियस नहीं लिया। पूरी हुकूमत जानती है मरी में 3-3.5 हजार गाड़ियों की गुंजाइश है। ट्रैफिक पुलिस ने 4 जनवरी को इत्तला दी थी, शहर में गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, मजीद सयाहों को रोकें। मरी ट्रैफिक पुलिस के तर्जुमान और ट्रैफिक वार्डन शफीक ने मुझे भी वीडियो भेजी थी, जिसमें वो बर्फ में खड़े होकर बता रहे थे, हैवी स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, सयाहों का बहुत रश है, प्लीज मजीद लोग ना आए, ट्रैफिक जैम हो जाएगी। लेकिन ऐन उस वक्त वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ट्वीट के जरिए दुनिया को बता रहे थे, मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं, होटलों और अकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सयाहत में ये इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। वजीर आला पंजाब ने भी 7 जनवरी को पुलिस इंतजामिया और रेस्क्यू टीम्स को मिसाली इंतजामात और कामयाबी पर शाबाश दे दी, जबकि ऐन उस वक्त मरी में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा था। मैं मरी का आधा शहरी हूँ। मैं मुकामी लोगों के हाथों सयाहों के लुटने के सैकड़ों वाकयात का ऐनी शाहिद हूँ। ठेकेदार हों या रेस्तुरानों और होटल्स के मालिकान हों, ये इंतहाई अफसोसनाक, मौका परस्त और सफाक लोग हैं। ये बच्चों के दूध तक पर सयाहों को ब्लैकमेल करते हैं। आपने अगर गलती से किसी जगह गाड़ी खड़ी कर दी या आपने किसी होटल एजेंट से कमरे का रेट पूछ लिया, तो फिर आपको हर सूरत पैसे देना होंगे, वरना ये आपको आपकी फैमिली के सामने जलील करेंगे और सारा बाजार दांत निकाल कर हंसेगा। ये बात पर रोड भी बंद कर देते हैं। हुकूमत जब भी रश की वजह से एक्सप्रेसवे बंद करती है, ये मुजाहरे शुरू कर देते हैं और हुकूमत इनके सामने लेट जाती है। ये दूसरी तरफ पूरे जंगल काट कर खा गए हैं। मरी उनके हाथों गंजा हो चुका है। आप जिधर देखें आपको फ्लैट्स ही फ्लैट्स नजर आएंगे और ये तमाम इमारतें इस शहर की कच्ची पहाड़ियों पर बनी हैं, जहां अंग्रेज ने 200 साल पहले कंक्रीट की इमारतों और पहाड़ों को छेड़ने पर पाबंदी लगाई थी। अंग्रेज लिख गया था, कंक्रीट की इमारतें जरा सी लंबी बारिश या जलजले का झटका बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। लेकिन आज मरी में कोई कानून मौजूद नहीं, ना तामीरात का और ना सयाहों के हकूक के तहफ्फुज का। ये लूट खसूट और बदतमीजी की दलदल बन चुका है। मैं इशू की तरफ वापस आता हूँ। मरी में हर बर्फबारी से पहले बर्फ हटाने की मशीनरी सड़कों पर खड़ी कर दी जाती है। मुख्तलिफ मकामात पर नमक का जखीरा भी कर दिया जाता है। जो ही बर्फबारी शुरू होती थी, मशीनें अपना काम शुरू कर देती थीं। ये साथ साथ बर्फ भी हटाती रहती थीं, क्योंकि एक बार बर्फ पड़ जाए तो फिर मशीनें भी वहां नहीं पहुंचाई जा सकती और बर्फ भी साफ नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार मशीनें सनी बैंक के डिपो में खड़ी रह गईं। नमक भी कागजों ही में खरीदा गया और कागजों ही में सड़कों पर फेंका गया। चुनाचा फिर क्या हुआ? खुशहाली की वजह से 1,62,000 गाड़ियां शहर में दाखिल हो गईं। ट्रैफिक जाम हो गई। होटलों में टोटल कमरे 2 से 3 हजार हैं और लोग 4 लाख पहुंच गए। होटलों ने रेट्स 50 से 70 हजार फी कमरा कर दिए, लिहाजा लोग खानदानों समेत गाड़ियों में महसूर हो गए। लेकिन हुकूमत अवाम की खुशहाली
اور مثالی انتظامات پر بیوروکریسی کو مبارکباد پیش کرتی تھی، اور انتظامیہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کر موسم انجوائے کر رہی تھی، اور یہ صورتحال مری کے مافیاز کے لیے آئیڈیل تھی۔ لہٰذا انہوں نے دل کھول کر سیاحوں کو لوٹنا کھسوٹنا شروع کر دیا۔ ابلا ہوا انڈا 500 روپے کا ہو گیا، چائے کا کپ 600 روپے، پانی کی بوتل 800 روپے سے 1000 روپے، گاڑی کو دھکا لگانے کا ریٹ 3000 روپے اور چین کا ریٹ 7 سے 10,000 روپے ہو گیا۔ مقامی لوگوں نے جیپوں سے پیٹرول کے کین تک اتار لیے، خواتین کے ساتھ بدتمیزی بھی کی اور روتے بلکتے بچوں کے ساتھ مذاق بھی۔ یہ سیاحوں سے راستہ بتانے کے پیسے بھی مانگتے رہے، لہٰذا پھر لوگوں کے پاس گاڑیوں میں پناہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا، اور یہ گاڑیاں آخر میں ان کے لیے گیس چیمبر ثابت ہوئیں۔ آپ یہاں بھی یاد رکھیں، مری ایک سرکاری ہل اسٹیشن ہے، یہاں تمام بڑے چھوٹے محکموں کے ریسٹ ہاؤسز بھی ہیں اور دفاتر بھی، یہاں آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے سینٹرز بھی ہیں اور ایک بڑی چھاونی بھی۔ حکومت نے 8 جنوری کو بھی فوج کے ذریعے ہی یہ کرائسس مینج کیا تھا۔ پاک فوج کے جوانوں نے ہی آخر میں لوگوں کو خوراک، ادویات اور کمبل پہنچائے تھے اور راستے کھولے تھے۔ لہٰذا ریاست کے پاس جب مری میں وسائل بھی موجود تھے اور افرادی قوت بھی، تو سوال پیدا ہوتا ہے، یہ قوت اور یہ وسائل اگر ایک دن یا ایک رات پہلے استعمال ہو جاتے تو کیا ہم 23 لوگوں کی جان نہیں بچا سکتے تھے؟ یہ سوال ہی اب بے وقوفی محسوس ہوتا ہے۔ ہم ایک گورکن قوم بن چکے ہیں جس کے پاس لاشیں دفن کرنے، رونے دھونے اور لواحقین کے لیے امدادی رقم کے اعلان کے سوا کوئی کام نہیں۔ آپ حد ملاحظہ کریں، آپ کے سامنے شہر میں 1,62,000 گاڑیاں ہیں، 30,000 گاڑیاں سڑکوں میں برف میں پھنسی ہوئی ہیں اور ریاست گھر میں بیٹھی ہے۔ کیا اس سے بڑا کوئی اسٹیٹ فیلئر ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے بھی کوئی بڑی بے حسی ہو سکتی ہے؟ ریاست کو اگر لوگوں کی ذرا برابر بھی پرواہ ہوتی، حکومت اگر واقعی انسانوں کی حکومت ہوتی، تو یہ معاملات کو اس نوبت تک نہ جانے دیتی، اور یہ اگر ہو بھی گیا تھا تو یہ 7 اور 8 جنوری کی درمیانی رات ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے مری کے تمام ہوٹلز، ریسٹ ہاؤسز اور پرائیویٹ گھر قبضے میں لے لیتی اور لوگوں کو گاڑیوں سے نکال کر ان میں ٹھہرا دیتی۔ لوور ٹوپا اور گولڈنا میں جہاں لوگ گاڑیوں میں مر رہے تھے، وہاں دیواروں کی دوسری طرف ریاست تھی، لیکن اس رات کسی کے دل میں رحم آیا اور نہ ہی احساس۔ آپ اہلیت کا معیار بھی دیکھ لیجئے، ہم ایٹمی طاقت ہیں، لیکن سرکار کے کسی ادارے، کسی سرکاری سکرات بکرات کو یہ تک پتہ نہیں تھا سائلنسر کے سامنے برف اکٹھی ہو جائے تو گاڑی میں کاربن مونو آکسائڈ جمع ہو جاتی ہے اور لوگ مر جاتے ہیں۔ ملک میں ہر سال دم گھٹنے سے سینکڑوں لوگ مرتے ہیں، لیکن ہم آج تک عوام کو دم گھٹنے کی وجوہات نہیں بتا سکے۔ سوال یہ ہے، اگر حکومت کو خود پتا ہوگا تو یہ کسی کو بتائے گی۔ ہمیں ماننا ہوگا، ہم نے ملک کو حماقتوں اور نااہلیوں کا بازار بنا دیا ہے، ہم اسے خود فیل سٹیٹ بنا رہے ہیں۔ ملک میں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور دنیا حیرت اور وحشت سے ہماری طرف دیکھنے لگتی ہے۔ ہم نے سیال کوٹ میں سری لنکن انجینئر مار دیا، دنیا پر سختہ طاری ہو گیا، لیکن ہم نے سانحے کے بعد بھی کسی قسم کے انڈسٹریل SOPs نہیں بنائے۔ ہم نے مذہبی انتہا پسندی کا راستہ روکنے کا بندوبست نہیں کیا۔ اس سے پہلے TLP نے 6 پولیس اہلکار مار دیے تھے اور پورا ہفتہ GT روڈ بند رہا تھا۔ ریاست کو بالآخر مظاہرین کے سامنے ہتھیار بھی ڈالنا پڑے، ان کی شرائط پر معاہدہ بھی کرنا پڑا اور تمام ملزمان کو باعزت بری بھی کرنا پڑا۔ دنیا نے یہ تماشا بھی دیکھا اور اب مری کا سانحہ بھی پوری دنیا کے میڈیا میں نشر ہوا۔ پوپ فرانسس تک نے مرحومین کے لیے دعا کرائی۔ دنیا کا خیال ہے
لوگ برف میں جم کر فوت ہو گئے، لیکن ہم نے جب انہیں بتایا یہ واقعہ کاربن مونو آکسائڈ کی وجہ سے پیش آیا تو دنیا مزید پریشان ہو گئی، کیونکہ ان کا خیال تھا ہم ایٹمی قوت ہے، ہم کم از کم سائلنسرز کی سائنس تو جانتے ہوں گے، ہمیں اب جاگنا ہوگا، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ ملک میں مذہبی جنونیت بھی ہے اور عوام بھی انتہائی بے ہنر اور انٹرینڈ ہے، یہ چلنے پھرنے، گاڑیاں چلانے، کچرا ٹھکانے لگانے تک کا طریقہ نہیں جانتے۔ یہ سوزوکی گاڑی میں سلیپروں میں برف میں پہنچ جاتے ہیں۔ حکومت بھی نااہلی، نہ تجربہ کاری اور تکبر کا خوفناک آملیٹ ہے۔ یہ لوگ سننے اور سمجھنے دونوں قسم کی صلاحیتوں سے محروم ہے اور پیچھے رہ گئی ریاست تو یہ محکمہ موسمیات کے الرٹ کو بھی سنجیدہ نہیں لیتی۔ یہ برف ہٹانے کی مشینری سنی بینک کے ڈیپو میں کھڑی کر کے برف انجوائے کرتی رہتی ہے۔ عوام ساری رات گاڑیوں میں مرتے رہتے ہیں اور یہ گیٹ بند کر کے آرڈر کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ ہمیں اب فیصلہ کرنا ہوگا، ہم نے یہ ملک چلانا ہے یا پھر ہم نے اس کے خاتمے کا اعلان کرنا ہے۔ لہٰذا پلیز جاگ جائیں، پانی ناک تک پہنچ چکا ہے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا۔